الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ خدائے پاک کا کوثین کب ٹھکانا ہے؟ خدائے پاک کا کوثین کب ٹھکانا ہے؟ فقط مقام نبی خلق کو دکھانا ہے، فقط مقام نبی خلق کو دکھانا ہے۔ ہیرا تو کنت نبیًا کا جلوہ خانہ ہے، ہیرا تو کنت نبیًا کا جلوہ خانہ ہے، ارے ظہور بعد میں ہے مگر سلسلہ پرانا ہے، ظہور بعد میں ہے مگر سلسلہ پرانا ہے۔ اور خدا کی جلوہ گری کا عجب فسانہ ہے، اور خدا کی جلوہ گری کا عجب فسانہ ہے، ارے نبی کو دیکھ کے ایمان خدا پہ لانا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع معظم، نبی مکرم، سید الانبیاء، امام الانبیاء، جان جانا، جان کائنات، سیاہ لامکان، تتیمہ دورہ، سرخیل دہرہ جمالہ، رازدان ما اوہا، شاہد ما تغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام استاد العلماء، شیخ الحدیث والتفسیر، حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد تمیمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جملہ علماء کرام، سادات کرام، مشائخ عظام، برادران شریعت و طریقت، آج ہم جان کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پاک میں اپنی قسمتوں کو اور نسبتوں کو سنوارنے کے لیے جمع ہے۔ عزیزان محترم، بلا تمہید و تشبیہ، وقت چونکہ مختصر ہے، کوئی عالم میرے سامنے بھی باہر بھی کافی علماء تشریف فرما ہے،
صوفیہ کرام بھی جلوہ گر ہیں، محسوس نہ فرمائیں۔ اگر ایک ایک دوست کا نام لیتے رہیں گے وقت ختم ہو جائے گا۔ کام کی بات کریں گے، چند منٹ بات کریں گے، جتنی دیر بات کریں گے ہماری جو تصور کی دنیا ہے وہ جانے جانا کے حسن سے معمور رہے گی، جانے کائنات کی محبت سے معمور رہے گی۔ ہم نے اپنے سینے کو علم نشرہ کے سینے والے نبی کی وجہ سے مدینہ بنانا ہے۔ عزیزان محترم، آپ کے سامنے دو قرآن پاک کی آیات بینات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور میری نعمتوں کا خوب چرچا کرو، میری نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ اور دوسری آیت وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب آپ کا تو خلق ہی عظیم ہے۔ عزیزان محترم، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، میری نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ آپ نے دیکھا ہوگا علماء کہتے ہیں یار میں تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، میرے پاس اتنی تفاسیر ہیں، یعنی نعمت کا چرچا کر رہا ہوں، تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، مجھے اتنا لاکھ حدیثیں یاد ہیں، یعنی نعمت کا چرچا کر رہا ہوں۔ اگر کوئی کہے یار دیکھو میری عمر 100 سال ہو گئی، میری نگاہ سلامت ہے، تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، یہ نعمت کا چرچا ہوتا ہے۔ کوئی کہے یار اتنا عرصہ ہو گیا، میری صحت بالکل ٹھیک ہے، الحمدللہ، تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، گویا نعمتوں کا چرچا کر رہے۔ آپ جس نعمت کو تحدیث نعمت کہیں وہ نعمت کا چرچا ہوتا ہے، اور وہ قرآن میں نعمتوں کے چرچا کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو میں پوچھتا ہوں آپ کو صحت ملی میرے آقا کی وجہ سے، آپ کو اچھی طبیعت ملی میرے آقا کی وجہ سے، آپ کو گھر بار عزت و آبرو، آپ کے رزق میں وسعت، برکت، شان و شوکت، عظمت، یہ سب کچھ دولت ثروت محبوب کی وجہ سے ملا۔ اگر ان کا ذکر کریں کہ حضور والا تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں وہ تو جائز ہے، اور اگر کوئی میرے مصطفیٰ جو نعمت عظمیٰ ہے، نعمت کبریٰ ہے، ان کا چرچا کرے تو یہ بھی حکم قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یہ نعمت سے مراد کیا ہے؟ اٹھائیں صحیح بخاری باب التفسیر کے اندر قبلہ شیخ الحدیث سے تشریف فرما ہے، ساری زندگی حدیث پڑھتے پڑھاتے گزری، یہ میری بات کی تائید میں سر ضرور ہلائیں گے کہ باب التفسیر اٹھائیں، صحیح بخاری اٹھائیں، اس میں لکھا ہوا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، نعمت سے مراد کیا ہے؟ فرمایا محمد نعمت اللہ، سب سے بڑی نعمت اللہ کی محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات ہے۔ آپ بڑے سمجھدار حضرات بیٹھے ہیں، مجھے یہ بتائیں اللہ نے فرمایا میری نعمتوں کا چرچا کرو، تو بتائیے ذرا چرچا کیسے ہوتا ہے؟ لائٹ بند کر دی جائے، دروازے بند کر دیے جائیں، لوگوں سے ملنا چھوڑ دیا جائے، بتیاں بجھا دی جائیں، اندھیروں میں بیٹھ جائیں اور کہیں جناب ربیع الاول ہے اور نعمت جو ہے وہ محبوب ہیں، صحیح بخاری ہم نے پڑھ رکھی ہے، بھائی ہم تو خوب چرچا کر رہے ہیں۔ تو لوگ کہیں گے ارے عقل کے اندھے، پتہ نہیں تو کون سے مدرسے میں جامعہ میں پڑھتا رہا، تجھے نہیں پتا کہ چرچا اس کو نہیں کہتے کہ اپنے آپ کو تم بند کمرے میں بٹھا دو، اندھیرا کر دو اور کہو جناب ہم تو جھنڈیاں نہیں لگاتے، ہم تو مرچیں نہیں لگاتے، اور کوئی لگائے تو ہمیں لگتی ضرور ہیں۔ ارے بھائی ہم تو چرچا کرتے ہیں اندھیرا کر کے اور جناب لائٹیں بند کر کے اور اندھیرے میں بیٹھ کر اور سکون کر کے، ہم کسی کو نہیں بتاتے، ہم کسی سے بات نہیں کرتے، بس خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں۔ جب دوست پوچھتے ہیں کیوں بیٹھے ہو، تمہیں نہیں پتا ربیع الاول ہے، ہم چرچا کر رہے ہیں، تمہیں نہیں پتا ربیع الاول شریف ہے، ہم چرچا کر رہے ہیں۔ وہ کہیں گے نامقول اجہل، چرچا اس کو نہیں کہتے، تو پھر تمہیں بتانا پڑے گا چرچا کہتے کہ اس کو ہے، کہا روشنی
लाइटें लगा दो, झंडियां लगा दो, घरों को सजा दो, जिसको नहीं पता हो उसको भी बता दो और कहो मेरे सरकार है। चर्चा तो इसको कहा जाता है। किसी नेमत के इजहार के लिए चर्चा किया जाता है। तो अजीजान मोहतरम, नमाज का चर्चा होता है अजान से, शेरी और अफ्तारी का चर्चा होता है, शेरी और रोजे का चर्चा होता है शेरी और अफ्तारी के ऐलान से, और हज का चर्चा होता है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं से, और मिलादुन नबी का चर्चा होता है दरूद व सलाम की सदाओं से। तवज्जो है आपकी। अजीजान मोहतरम, अगर आपको चर्चा भी समझ आ गया, आयत भी समझ आ गई, और पता चला भाई अजान का वक्त है, सुबह की अजान का वक्त है, हमने चर्चा करना है, तो मुअज्जिन कहते अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अब ये चर्चा हो रहा है किस चीज का? अजान का, नमाज का बताया जा रहा है। ये अजान जो है, ये चर्चा ऊंची आवाज में स्पीकर में चर्चा हो रहा है, भाई अजान का वक्त हो गया। और अगर रमजान मुबारक आ जाए, शेरी और अफ्तारी के ऐलानात होते हैं, चर्चा होता है कि रमजान मुबारक आ गया। अगर हज पे चले जाएं और फिर हाजी जोर जोर से बढ़ते हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। अरे मियां ये क्या कर रहे हो? कहा तुम्हें नहीं पता, एहराम बांधा हुआ है, मौसम हज है, हम हज का चर्चा कर रहे हैं। नहीं समझ आई? तो हज क्या चर्चा होता है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं से, और मिलादुन नबी का और आमद मुस्तफा का चर्चा होता है दरूद व सलाम की सदाओं से। जिस तरह भी जाए, कहीं नाच की आवाज आ रही है, कहीं लाइटें लगी हुई है, कहीं जनाबे वाला लोगों को बताया जा रहा है कि मेरे मुस्तफा आ गए, कहीं मुस्तफा जाने रहमत की सदाएं आ रही हैं, कहीं या नबी सलाम अलैह का सदाएं आ रही हैं। अरे खामोशी से नहीं बैठना, जिसको नहीं पता उसको भी बताना, इसको चर्चा कहते हैं। और अल्लाह ने फरमाया अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। अच्छा दोस्तों, अगर आपको चर्चा समझ आ गया है तादीस नेमत के तौर, आइंदा आपको कोई कहे ना जी तादीस नेमत के तौर पे कह रहा हूं मुझे 10 लाख हदीसें याद है, आप कहें आपको जो हदीसें याद हैं तो आप ये बता रहे हैं तादीस नेमत है, और जिनकी हदीसें याद हैं अगर उनके आने पर हम तादीस नेमत का इजहार करें तो फिर कैसा रहेगा? नहीं समझ आई आप? फिर कैसा रहेगा? यारो कुछ लोग बैठे बैठे मुफ्ती बन जाते हैं और कहते हैं यार ये मिलाद जो है शिरक है। मैंने कहा शिरक का माना होता है किसी को अल्लाह जैसा समझना, और उसकी शान है कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। अल्लाह पैदा नहीं होता, अल्लाह फौत नहीं होता, अल्लाह किसी का बाप नहीं है, अल्लाह किसी का बेटा नहीं है, अल्लाह की कोई बीवी नहीं है। अरे हम मिलाद मनाते हैं, हम तो शिरक की जड़ें काटते हैं। अरे जिसका मिलाद मना रहे हैं वो तो पैदा हुआ है, जो पैदा होता है वो खुदा नहीं, तो शिर्क कैसे हो गया? नहीं समझ आई बात आपको? हम तो बताते हैं भाई हमारे नबी पैदा हुए, आपके वालिद का नाम हजरत अब्दुल्ला है, वालिदा का नाम हजरत आमना है, जिस दाई ने दूध पिलाया है उसको हलीमा कहते हैं, मक्के में पैदा हुए हैं, मदीने में हिजरत की है, लाम यलिद वलम यूलद तो अल्लाह की शान है। लेकिन मेरे आका तो हजरत खदीजतुल कुबरा के शोहर हैं, हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा के बाबा हैं, हसनैन के नाना हैं। हम तो मिलाद मना के उल्टा शिर्क की जड़ें काट रहे। शिर्क कहां से आ गया? तवज्जो है आपकी? अजीज़ान मोहतरम, याद रखना सीरतुन नबी का जलसा कहें तब भी मिलाद है, मिलाद कहें तब भी मिलाद है। आप बैठ जाएं भाई मेरे महबूब के वद्दुहा का चेहरा है, वल्लैल की जुल्फ़ है, मा दगल बसर व मा तवा के काजल वाली आंखें हैं, यदुल्लाह वाले हाथ हैं, यासीन का सेहरा है, ताहा का ताज है, अलम नशरा का सीना है, मेरे महबूब की लिसानुल्लाह वाली ज़बान है, यदुल्लाह वाले हाथ हैं। अरे जिस चीज का भी जिक्र करें यही मिलाद भी है, यही सीरत भी है। तवज्जो है अजीज़ान मोहतरम। चलें जी, चर्चा समझ आ गया, खर्चा हमारा, चर्चा हमारा, प्रॉब्लम किसी और को, समझ से बाहर, समझ से बाहर। अजीज़ान मोहतरम, अच्छा एक सवाल जहन में आता है बार बार कि अच्छा बिल फर्ज हम चर्चा ना भी करें
تو کیا ہوگا؟ ویسے میلاد منانا مستحب ہے، کریں تو ثواب ہے، نہ کریں تو گناہ نہیں ہے، لیکن جب ہر طرف سے میلاد کی مخالفت ہو جائے تو پھر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ شریعت کی ایک حد ہے، شریعت کا ایک قانون ہے۔ اب دیکھیں نا، ملا جیون علیہ رحمہ کی تفسیر اٹھائیں تو اس میں ایک بحث چلتی ہے کہ بھئی رکوع ایک ہے، سجدے دو کیوں ہیں؟ انہوں نے فرمایا بات دراصل یہ ہے کہ رکوع ایک کیوں ہے اس پر تو ہم بحث کرتے نہیں، سجدے دو کیوں ہیں اس کی تکرار پر بحث کرتے ہیں۔ اٹھائیں ملا جیون کی تفسیر جس کو سب پڑھتے ہیں، اپنے بھی پڑھائے بھی، غیر مسلم بھی پڑھتے ہیں، مسلمان بھی پڑھتے ہیں، کلمہ گو بھی پڑھتے ہیں، یہ مشہور تفسیر ہے، کم از کم مکاتب فکر سارے پڑھتے ہیں۔ اس میں انہوں نے لکھا رکوع ایک ہے، سجدے دو کیوں ہیں؟ کہا بات دراصل یہ ہے، ایک سجدہ تھا، آدم کو سجدہ کرو، یہ سجدہ عبادت نہیں تھا، یہ سجدہ تعظیمی تھا۔ جب فرشتوں نے سجدہ کیا وہ راضی ہو گیا، اور ایک کھڑا رہا میں نہیں کرتا، انہوں نے دیکھا یہ مردود ہو گیا۔ اب پہلا سجدہ حکم کا تھا، دوسرا نبی کے دشمن کو جلانے کا تھا، تو اللہ نے فرمایا جو میرے حکم سے سجدہ کرتے ہو وہ بھی عبادت ہے، جو میرے نبی کے دشمن کو جلانے کے لیے کیا وہ بھی عبادت کر دیتا ہے۔ ایک جملہ بھی میں اپنی طرف سے نہیں کہوں گا، تفسیریں اٹھا لیں، نہ ملیں تو میرے پاس آ جائیے۔ عزیزان محترم، دن میں 4 5 خطاب ہوتے ہیں اور سارے نئے ہوتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ جتنی محنت کرتے ہیں، عرق ریزی کرتے ہیں، جگر پگھلاتے ہیں، اس لیے کہ شام کو نبی کے دیوانے پروانے مستانے بیٹھے ہوں گے، کبھی محبوب کے چہرے کی بات ان کو سنائیں گے، کبھی محبوب کی زلف کی بات سنائیں گے، کبھی محبوب کے رخسار کی بات سنائیں گے، کبھی رخ یار کی بات سنائیں گے۔ اچھا، میں کبھی حضرت صاحب سے بھی ایک دن ڈسکس کر رہا تھا، میں نے کہا میں کبھی رات دن بیٹھے نا سوچتا رہتا ہوں یار ہمیں تو اپنی قسمت پہ رشک آتا ہے، ہم عظمت تلاش کرتے رہتے ہیں کہ کوئی ایسی بات ملے جس میں عظمت رسول ہو، اور وہ شان گھٹانے والی روایات تلاش کرتے رہتے ہیں۔ نادان بھول گئے اللہ نے میرے نبی کو بے عیب پیدا کیا، تو کچھ نہیں کر سکتے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب تیرے آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے زیادہ افضل ہوگی۔ عزیزان محترم، سوال پھر وہی قائم ہے، یہ حضور والا ہم اگر نہ بھی چرچا کریں تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، بلکہ بہت کچھ ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، قیامت والے دن میں پوچھوں گا جو نعمت دی تھی تمہارے بارے میں، پوچھوں گا نعمت کے بارے میں تم سے۔ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، پوچھا جائے گا نعمت کے بارے میں، تمہیں تو حکم دیا تھا چرچا کرو، تمہیں جو نعمت عظمیٰ اور نعمت کبریٰ دی تھی کیا تم نے چرچا کیا ہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہر نعمت کے بارے میں چرچا، ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا۔ آنکھ کے بارے میں پوچھا جائے گا، جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا، رزق کے بارے میں پوچھا جائے گا، سب کچھ پوچھا جائے گا۔ تو کیا جو نعمت کبریٰ اور عظمیٰ ہے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت والے دن ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں جو تو نے اپنے نبی کی آمد کے چرچے کا حکم دیا ہے، تو خود بھی چرچا کرتا ہے کہ نہیں؟ نہیں سمجھے؟ میرے مالک تو خود بھی چرچا کرتا ہے کہ نہیں؟ اللہ فرماتا ہے خلق لکم ما فی الارض جمیعا، محبوب میں نے سب کچھ زمین آپ کے لیے بنائی ہے۔ خلق لکم، علماء آپ تو چلے بولے لاکا اور لکم میں ان کو نہیں پتا، جو عوام ہے تمہیں تو پتا ہے۔ لاکا کہتے تیرے لیے، لکم محبوب کی محبت میں اللہ نے لکم فرمایا۔ اٹھائیں تفسیر ہے، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، محبوب یہ زمین میں اور زمین پر جو کچھ ہے، خلق لکم، محبوب تیرے لیے تو بنایا ہے، تیرے لیے تو بنایا ہے، تیرے لیے تو بنایا ہے۔ اور پھر وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے تیرے لیے یہ عرش پر تارے سجائے۔
یہ روشنیاں کی ہیں محبوب یہ تیرے لیے، اور حدیث قدسی لولا کلمہ خلقت الافلاق، محبوب یہ سارا کچھ تیرے لیے، لولا کلمہ خلقت الکائنات، یہ کائنات ساری تیرے لیے محبوب، یہ زمین تیرے لیے، یہ آسمان تیرے لیے، یہ چاند اور تارے تیرے لیے، یہ سارا کچھ تیرے لیے، بلکہ اللہ نے فرمایا محبوب اگر آپ نہ ہوتے میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا، فرمایا میں نے تارے بنائے، چمک ان تاروں کی چمک محبوب تیرے لیے ہے، روشنی کی دمک یہ تیرے لیے ہے، یہ چاند ستارے، یہ آبشار، یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ سارا تیرے چرچے کے لیے تو میں نے محبوب سے سب کچھ بنایا ہے۔ تو پتہ چلا کہ کائنات بنائی میرے مصطفیٰ کے لیے اور چاند تاروں سے سجائی میرے مصطفیٰ کے لیے، ارے یہ پوری کائنات بنانا اور پھر مزین کرنا تاروں کے ساتھ پھر سجانا، یہ نبی قیامت کا چرچا نہیں تو اور کیا ہے۔ اور محبوب ہم نے تو جو کچھ بنایا تیرے لیے بنایا، تیری آمد کے لیے بنایا، تیری ذات کے لیے بنایا، اور پھر ہم تجھے ایسا حسین بناتے ہیں، تیرا حسن ہی خود تیرا چرچا ہے محبوب، تیرا حسن ہی سب تیرا چرچا ہے۔ اور محبوب صرف یہ نہیں، باقی جتنے انبیاء تھے ان کی مہر نبوت ان کی دائیں ہتھیلی پر ہوتی تھی، جتنے انبیاء تھے ان کو ہاتھ دکھا کے بتانا پڑتا تھا کہ میں نبی ہوں۔ محبوب ہم نے آپ کی مہر نبوت پشت پر رکھی ہے، تمہیں مہر نبوت میری جان کائنات بتانے کی اور دکھانے کی ضرورت نہیں، ہم نے تیرا چہرہ اتنا حسین بنایا جو بھی دیکھے گا وہ کہے گا سچے رسول ہے، سچے رسول ہے، سچے رسول ہے۔ محبوب تجھے اپنی ہتھیلی دکھا کے مہر نبوت دکھا کے ان کو تسلی کرانے کی ضرورت نہیں، تیرا والضحیٰ کا چہرہ ہے، واللیل کی زلفیں ہیں، ما ذغل بصر وما طغیٰ کی کاجل والی آنکھیں ہیں، ید اللہ والے ہاتھ ہیں، طٰہٰ کا تاج ہے، یاسین کا سہرہ ہے، لسان اللہ والی زبان ہے۔ محبوب ہم نے سب کچھ آپ کے لیے بنایا ہے۔ توجہ ہے آپ کی عزیزان محترم، اتنی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے، سونا نہیں چاہیے، سونا ہی بن گئے ہیں نہ سونے سے اہل دل، سونا ہی بن گئے ہیں نہ سونے سے اہل دل، ملتا نہیں یہ سونا کسی نوحہ گر کے پاس۔ ہاں جی، سونا مرد پر حرام ہے، میں نے تصوف کی بات کی ہے، سمن تو کو نہیں روکیا قبلہ، لیکن اتھا تھا نہ سمو۔ عزیزان محترم، محبوب تیرا چرچا ایک یہ بھی ہے، 1,00,000 کم و بیش 24,000 پیغمبر جتنے آئے کم و بیش کہہ کے ہم گزارا کر لیتے ہیں، ورنہ عقائد کی کتابوں میں 2,00,000 کم و بیش 24,000 ہے۔ اب علماء اس کو اس لیے نہیں چھیڑتے کیونکہ بلا بعد میں لوگ مفتی بن جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں لو جی نئی بات کر دی، تو اس لیے وہ کہتے ہیں جب کم و بیش آ گیا چلو 1,00,000 کہتے ہیں، ویسے عقائد کی کتابوں میں 2,00,000 کم و بیش 24,000 پڑھایا ہے، پڑھاتے ہیں، پڑھا بھی ہے، پڑھاتے بھی ہیں۔ تو محبوب جتنے انبیاء آئے آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی نبی اپنی امتی کی قبر میں نہیں آیا، محبوب آپ صرف اپنے امتی کی قبر میں آتے، یہ بھی آپ کے حسن کا چرچا ہے، یہ بھی آپ کے حسن کا چرچا ہے۔ قبر میں کوئی نہیں آیا، یقین فرمائیں قبر میں نجات میرے مصطفیٰ کے نام سے ہوگی، کیونکہ 3 سوال ہیں، بولیے کتنے سوال ہیں؟ کتنے سوال ہیں؟ من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تو کیا کہتا تھا ان کے بارے میں، تو کیا کہتا تھا؟ ماضی کی بات ہے، جو دنیا میں زندگی گزار کے آیا ہے تو کیا کہتا تھا؟ ایک بات یہاں کر دوں، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ یہ 3 سوال کیوں ہیں؟ کیوں سوال ہیں 3؟ من ربوں کا بھی بات چھوٹ جاتی، بس اللہ کرو، اللہ اللہ کرو، اللہ اللہ کرو، بس اللہ اللہ کرو، بس اور کسی کا نام نہیں لینا، اللہ اللہ کرو۔ تو جو اللہ اللہ کرنے والے ہیں تو وہاں جب قبر میں جائیں گے من ربوں کا کے بعد تو جان چھوٹ جانی چاہیے، اگلا سوال کیوں ہے؟ ناراض ہو گئے بھائی، یا تو کتب میں نہ ہوں 3 سوال پھر بات کریں، اور امام بخاری نے تو صحیح بخاری میں لکھا سوال ہی ایک ہے، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، کہنے فرماتے بات دراصل ہے زمانے میں میں آپ کو لاکھوں لوگ ایسے دکھا سکتا ہوں
جو خدا کے وجود کے منکر ہیں، مگر تم مجھے ایک بھی ایسا نہیں دکھا سکتے جو مصطفیٰ کو مانے مگر خدا کو نہ مانے. ایک بھی ایسا نہیں دکھا سکتے. فرمایا من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ اب کہنے والا کہے گا اللہ ربی. سوال، اگلا سوال فرشتے کیوں پوچھیں گے؟ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم. اب سارے اللہ کو مانتے ہیں. اب اگلی بات یہ بتا، مانتا تو بھی اللہ کو ہے تو کس دین میں مانتا ہے؟ کس دین میں مانتا ہے؟ کیونکہ تیری جیسی شکل ہے ایسی شکل کے تو اور لوگ بھی آتے ہیں، شکلیں دیکھ کے ہم نہیں پہچانتے، ہمیں بتا کون سے دین میں مانتا ہے. وہ پھر کہتے ہیں دین الاسلام. جب دین اسلام ہے، ان دین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک بہترین پسندیدہ دین اسلام ہے، پھر تیسرے سوال کی ضرورت کیا پڑی؟ اور پھر پوچھا جا رہا ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تو جو زندگی میں وقت گزار کے آیا ہے کیا کہتا تھا وہاں؟ اگر ما تقول فی ھذا الرجل ہوتا تو کہا جاتا اب کہو کیا کہتے ہو. ما کنتا ماضی کی خبر ہے، پیچھے جو وقت گزار کے آئے تھے، جب محفلوں میں بیٹھتے تھے، جب ذکر کرتے تھے، جب اللہ اللہ کرتے تھے تو کیا کہتے تھے اب بتاؤ. کیونکہ بلا ایسے ترجمہ ہے نا، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، کیا کہتے تھے بتاؤ. اب یہ محفلیں وہاں ہمیں نقصان بھی دیں گی فائدہ بھی دیں گی. اگر آپ کو ایسی مجالس ہیں منعقد کرواتے ہیں یا بیٹھتے ہیں ایسی مجالس میں جہاں نبی کے اختیار کو نہیں مانا جاتا، قبر میں آمد کو نہیں مانا جاتا، کہا جاتا ہے معاذ اللہ ختم ہو گئے، وہاں جا کے مار بڑی پڑے گی. ہاں کیا کہتے تھے؟ ان کی مجلس میں بیٹھا کرو جو کہیں ہم مر کے آیا ہوں اس دل ربا کے بعد. ارے میرا ایک جملہ لیتے جائیں، آج کے دن کی یہ خیرات لیتے جائیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، یہ جو موت ہے مدینے کے ویزا سے زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ جب ہم مدینے جاتے ہیں در و دیوار کو دیکھتے ہیں، جب مدینے جاتے ہیں در و دیوار کو دیکھتے ہیں، اور جب قبر میں جاتے ہیں اپنے سرکار کو دیکھتے ہیں. موت مدینے کے ویزے سے زیادہ قیمتی ہے. جب ہم مدینے جاتے ہیں در و دیوار کو دیکھتے ہیں، جب قبر میں جاتے ہیں اپنے سرکار کو دیکھتے ہیں، اپنے سرکار کو دیکھتے ہیں، اپنے سرکار کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلا موت مٹانے کے لیے نہیں آتی، گنبد خضرا کی مکھی سے ملانے کے لیے آتی. ایک دو جملے اور بھی کہہ دوں. جب آپ کو پتہ ہے میلاد کا موسم آتا ہے، دوست لڑتے ہیں، سنگی لڑتے ہیں، عزیز و اقربا لڑتے ہیں، رشتہ دار لڑتے ہیں، یار یہ پیسہ جو تم لگا رہے ہو ادھر تھر کے علاقے میں بھیج دو، کسی بیوہ اور مساکین کی شادی کروا دو. میں نے کہا ہم شادیاں بھی کرواتے ہیں میلاد بھی مناتے ہیں، تم بتاؤ تم کہاں شادیاں کرواتے ہو؟ دفتر بتاؤ ہم پیسے دیتے ہیں. لیکن جب بندہ کوئی فوت ہوتا ہے آپ کے عزیز و اقربا اور رشتہ داروں میں سے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو غسل دیتے ہیں، آپ خوشبو لگاتے ہیں اور لٹھے کا قیمتی کفن پہناتے ہیں. تو یار تھار کے علاقے میں کفن نہیں ملتا، جو پانی آپ ابا جی کو، دوستوں کو، بھائی کو، ماں کو غسل دینے میں خرچ کرتے ہیں وہی تھار کے علاقے میں بھیج دیں. آپ یہ کیوں نہیں کرتے؟ آپ کہتے ہیں جی بات یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے. ارے بابا حکم تو ہے، پر یہ تو بتاؤ یہ حکم ہے کس لیے؟ یہ غسل دینا، یہ خوشبو لگانا، یہ کفن پہنانا حکم کس لیے ہے؟ جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو تم تیاری کرواتے ہو در حقیقت قبر میں اس نے میرا دیدار کرنا ہے، یہ تیاری میری زیارت کے لیے کرائی جا رہی ہے. اور جب قبر میں رکھتے ہیں بند کھول دیا جاتا ہے. یہ بند کھولنا کیوں ضروری ہے؟ فرمایا میں نبی ہوں، میں آؤں گا تو میں تو دیکھ لوں گا. میں یہ چاہتا ہوں میرا امتی، عزیز و اقربا، رشتہ دار، دوست احباب موت کی سختی برداشت کر کے نظر جو کھلے مدعا کے چہرے پر نظر پڑے، اس لیے بند کھول دیا ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ جب کوئی بندہ فوت ہوتا ہے، دنیا سے جاتا ہے، اس کی حیت اور کیفیت بدل جاتی ہے. جب وہ زندہ تھا علامہ حامد صاحب کے پیچھے نماز پڑھتا، پچھلی صف میں کھڑا ہوتا، جمعہ پڑھنے آتا پیچھے کھڑا ہوتا، عید پہ کھڑا ہوتا تو پیچھے کھڑا ہوتا. آج مر کے اس نے کیا کر لیا ہے کہ علامہ صاحب کے آگے ہے، علامہ صاحب پیچھے ہیں، عوام اس کے پیچھے ہے.
آخر اس نے مر کے کیا کر لیا؟ حضرت امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امام الازکیہ ہیں، جانتے محبوب علیہ السلام سے پوری بخاری پڑھی ہے، تصوف کی بات ہے، مجمع عام ہے، بات تصوف کی نہیں کرتا، اشارہ دے کے آگے نکل جاؤں گا۔ کبھی کوئی صوفیاء سارے بیٹھے ہوں گے، یہ سارے بزرگ بیٹھے ہوں گے، چشتی ہوں گے، صابری ہوں گے، قادری ہوں گے، پھر کریں گے بات۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پھر تصوف کی رنگ ہو اور پھر بات ہو تصوف کی، پھر میں آپ کو کہوں کہ آپ کی رات گزر جائے گی، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ عزیزان محترم، یہ جب مر کے کرتا کیا ہے، آگے رکھ دیا جاتا ہے، امام پیچھے، عوام اس کے پیچھے۔ امام شعرانی کہتے ہیں جانے جانا کی زیارت ہوئی، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے مر کے کیا کر لیا ہے؟ یہ آگے ہے، امام پیچھے ہے، عوام اس کے پیچھے ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تجھے نہیں پتا شعرانی، تو بھول گیا، اب یہ زیارت مصطفیٰ کے لیے تیار ہو چکا، غسل اس کو دے دیا گیا، سربہ اس کو لگا دیا گیا، خوشبو لگا دی گئی، کفور اس کی لگا دی گئی، اب یہ تیار ہے میری زیارت کے لیے، اب اس کا اکرام ہی ہے، اس کو آگے رکھو، سارے اس کے پیچھے ہو جاؤ۔ توجہ ہے آپ کی؟ ساری زندگی ڈوڑے ٹپے سن دے، کہیں فقیر کوئی سن گتا کرو، کوئی علم دی گالی سن گتی کرو کہ بلا۔ عزیزان محترم، ابھی میری بات ختم نہیں ہوئی، ابھی قبر کے سوالات پہ کھڑے ہیں۔ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، کیا کہتا تھا؟ ذرا بول۔ آپ ذرا تصور کریں اگر آپ میرے خلاف کوئی بات کریں اور کوئی وقت آ جائے اور آپ کو کوئی کہے اب سامنے بات کرو، شرمندگی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور فرشتے بھی یہی کہیں گے وہاں بڑا بولتا تھا اب سامنے بتا۔ نہیں سمجھ آئی؟ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، بتا۔ اچھا یہاں ایک اور بات ہے، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ھذا النبی کیوں نہیں ہے؟ جبکہ آپ نبی ہیں، سید الرسل ہے، امام الرسل ہے، یہاں پہ رجل کیوں ہے؟ فرمایا بات دراصل یہ ہے اگر نبی ہوتا تو لوگ کہتے کہ یہ صورت مصطفیٰ دکھائی جا رہی ہے، رجل بنتا ہی تب ہے جب جسم اور روح ہو۔ پتہ چلا گنبد خضرا کے مقیم پر نفس نفیس قبر میں تشریف لائے ہوئے ہیں۔ نفس نفیس قبر میں تشریف لائے ہوئے ہیں۔ عزیزان محترم، اگر آپ نے یہ عقیدہ پڑھ لیا کہ قبر میں جانے جانا کی زیارت ہوگی اور پھر مرنے والے سارے برابر نہیں ہیں۔ میرے آقا نے خود فرمایا، مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث پاک ہے، اب اٹھائیں باب الجنائز، آپ کو حدیث مل جائے گی۔ میرے آقا نے فرمایا مرنے والے تین قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ ہے منافق، ایک وہ ہے مسلمان، اور ایک وہ ہے جو میرے عاشق ہیں۔ جب منافق مرتا ہے کب فرشتے پوچھتے ہیں من ربو کا ما دینوں کا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، وہ کہتے ہیں لا ادری لا ادری لا ادری، میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا۔ ابو جہل نے ساری زندگی دیکھا مگر قبر میں کہتا ہے میں نہیں جانتا۔ ابو لہب نے دیکھا میں نہیں جانتا۔ عبداللہ بن ابی بن سلول منافق نے دیکھا، کہا میں نہیں جانتا۔ پتہ چلا دیکھنے سے نبی کی سمجھ نہیں آتی، ماننے سے آتی ہے۔ انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے۔ ارے میں ابھی یہاں پہ دعا کروں، رونے لگ جاؤں اور آپ کو بھی ساتھ رلاؤں اور کہوں اے جانے جانا، اے جانے کائنات، اے مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کرم کریں، آج اس محفل میں دیدار کریں، اللہ کی عطا سے دیدار کرا سکتے ہیں، مگر تاریخ میرے گریبان پہ ہاتھ ڈالتی ہے، کہتی ہے ڈاکٹر یہ بات نہ کر، تجھے نہیں پتا، دیکھنے سے مانتا تو ابو جہل بھی مانتا، دیکھنے سے مانتا تو ابو لہب بھی مانتا۔ ارے بن دیکھے، ارے بن دیکھے، جس نے دیکھا ہے وہ اویس کرنی بنا ہے، تو انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، جو امی لقب ہیں وہ پڑھائے نہیں جاتے، ان کا دیدار نہیں ہر ایک کا حصہ، ابو جہل کو محبوب دکھلائے نہیں جاتے۔ نہیں سمجھ آئی؟ ابو جہل کو محبوب دکھلائے نہیں جاتے۔ تو عزیزان محترم، میرے محبوب کا حسن ہی خود بہت بڑی شہرت ہے، ہاں جی، میرے محبوب کا حسن خود بہت بڑا چرچا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو عشق والے ہیں ان کے دیکھنے کا انداز کچھ اور ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اب منافق جاتا ہے لا ادری لا ادری لا ادری،
اور جو مسلمان جاتا ہے ان سے پوچھا جاتا ہے من ربو کا، وہ کہتا ہے اللہ ربی. ما دینوں کا، دینی الاسلام. ما کنت تقول فی ھذا الرجل، وہ کہتا ہے آئے مر کے آیا ہوں اس دل ربا کے واسطے، میں جانتا ہوں قرآن ہم نے پڑھا، نبی کی عظمت یہ ہے، نبی کی شان یہ ہے، وہ بیان کرتا ہے. اور پھر میرے آقا نے فرمایا ایک میرے عاشق بھی ہیں، جب وہ قبر میں آئیں گے فرشتے پوچھیں گے من ربو کا، میں وہاں پہ جلوہ گر ہوں گا، میں کہوں گا اے فرشتوں میرا امتی ہے، گھر بار چھوڑ کے آیا، عزیز و اقربا چھوڑ کے آیا، رشتہ دار چھوڑ کے آیا، موت کی تکلیف برداشت کر کے بتا دے گا میرا رب اللہ ہے. ارے جانے جانا بتا بھی رہے ہیں. اللہ کرے ہمارا شمار ان میں ہو جائے، اللہ کرے ہو جائے. اور ہوگا تب جب ہم نبی کے جشن پر بھی عمل کریں گے، نبی کے مشن پر بھی عمل کریں گے. یہ نہیں ہے آپ میلاد منائیں، ساری رات نعرے لگائیں، نماز کے قریب نہ جائیں، روزے کے قریب نہ جائیں، زکوٰۃ کے قریب نہ جائیں، لوگوں کا حق کھائیں، بہن بھائیوں کا حق کھائیں. میلاد آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گا. میلاد والا نبی تب خوش ہوگا جب نبی کے جشن پر بھی عمل کریں، نبی کے مشن پر بھی عمل کریں. توجہ ہے. پھر میرے آقا فرماتے ہیں فرشتے پوچھیں گے ما دینوں کا، میں کہوں گا بتا دے گا دینی الاسلام. پھر فرشتے پوچھیں گے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، میں کہوں گا ہاں ہاں مجھے جانتا ہے، مجھے جانتا ہے، مجھے جانتا ہے، ہاں ہاں مجھے جانتا ہے. بتا دے گا مجھے جانتا ہے. محبوب فرمائیں کہ مجھے جانتا ہے. علامہ اسماعیل حقی نے روح البیان میں فرمایا نبی کس کے لیے کہیں گے مجھے جانتا ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے ایک دن میرے آقا نے حجر اسود کو بوسہ دیا، صحابہ نے پوچھا حضور کیسے جانتے ہیں؟ فرمایا اعلان نبوت بھی نہیں کیا تھا، جب گزرتا تھا یہ کہتا تھا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. فرمایا جو نبی پتھروں کے درود و سلام کو نہیں بھولا وہ امتیوں کے درود و سلام کو کیسے بھولے گا؟ جو درود و سلام پڑھنے والا، محبت رسول کرنے والا قبر میں جیسے ہی جائے گا میرے آقا فرمائیں گے یہ مجھے جانتا ہے، میں نبی اسے جانتا ہوں. توجہ ہے آپ کی. آج لگتا ہے یہ بزرگوں کی، یہ صوفیاء کرام کی مجلس سے کوئی تصوف کرام کی جم رہا ہے، ورنہ میرا پروگرام تو 10 منٹ تقریر کریں گے، کیونکہ آپ مغرب سے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی بھی سما خراشی کا سبب زیادہ نہیں بنتا. توجہ ہے آپ کی. عزیزان محترم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اب خاصوں کی بات کر رہا ہوں، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، مولا کائنات جب تشریف لائے آنکھیں بند، دنیا میں آنکھیں بند، آنکھیں نہیں کھولتے. جناب ابو طالب ملے، اے میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا پیدا ہوا، آنکھیں نہیں کھولتا، آنکھیں نہیں کھولتا. لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، شاید بینائی سلامت نہیں. میرے آقا نے فرمایا نہیں آنکھیں نہیں کھولتا، اس میں بھی کوئی راز ہے، ہم چلتے ہیں. انہوں نے آنکھیں بند اپنے یار کے لیے کی ہوئی ہیں. ارے بند کر کے میرا علی مجھے دیکھتا ہے، کھول کے بھی مجھے دیکھے گا. جب میرے آقا گئے حضرت علی کو اٹھایا، سینے سے لگایا، سب سے پہلے حضرت علی نے آنکھ کھولی تو چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا. پھر جہاں مجلس لگتی مولا علی فرماتے لم ارا قبلہ ولا مثل بعدہ، محبوب نہ ہم نے پہلے کسی کو دیکھا نہ آپ کے بعد کسی کو دیکھا. توجہ ہے کہ نہیں؟ حضرت حسان نے کیا کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، نہیں سمجھ آئی. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدُ النِّسَاءُ، محبوب ایسا حسین تو ہم نے نہیں دیکھا، ایسی ماں نے جنا ہی نہیں. اب یہ میلاد نہیں تو کیا ہے؟ نہیں سمجھ آئی. حضرت حسان کیا پڑھ رہے ہیں وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدُ النِّسَاءُ، ایسا حسین تو کسی ماں نے، کسی عورت نے جنا ہی نہیں. یہ ولادت جننے کو کہتے ہیں، کوئی پیدا ہو جائے اس کو میلاد کہتے ہیں. آپ کہتے ہیں میلاد کسی نے صحابی نے پڑھا، میں نے کہا یہ پڑھا میرے نبی نے سنا. نہیں سمجھ آئی بات آپ کو؟ میرے نبی نے یہ سنا، نہیں سنا کہ بلا سنا ہے نا، تو اس میں میلاد کا ذکر ہے کہ نہیں ہے؟
بھائی حدیث قولی بھی ہوتی ہے، فعلی بھی ہوتی ہے، تقریری بھی ہوتی ہے۔ اگر محبوب نے سنا ہے، پسند فرمایا، حدیث تقریری ہے تو پتہ چلا میلاد تو پڑھا گیا محبوب کے سامنے۔ اگر آپ کو قولی فعلی تقریری کا نہیں پتا تو ادھر آئے، جامعہ نقیبیہ میں داخلہ لیں، اللہ واسطے پڑھاتے ہیں، نہ تقریر کے پیسے، نہ تحریر کے پیسے، نہ پڑھانے کے پیسے۔ آئے تو سمجھ میں آئی یہ بات؟ اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا لم یاتی نذیرک فی نظر مثل تو نشد پیدا جان۔ دیکھو عاشقوں کا انداز کیسا ہے، اور میرے آقا کا حسن ہی چرچا ہے۔ جب میرے آقا ہجرت کر کے جا رہے تھے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں، آپ ام معبد کی جھونپڑی میں قیام کرتے ہیں، اور ان سے واقعہ لمبا مختصر کر رہا ہوں، آپ ام معبد کی جھونپڑی میں ان کی کٹیا میں قیام کرتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کچھ کھانے پینے کے لیے ہے؟ عرض کی جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں ہے، ایک بکری کھڑی ہے جو مریل ہے، جس کی ہڈیوں کا گودا بھی ختم ہو گیا۔ میرے آقا نے فرمایا اگر یہ اپنی مرضی سے خود دودھ دیتی تو یہ اس کا اختیار تھا، اب لے آؤ ہاتھ پھیر دے، ہمارا اختیار بھی دیکھو ذرا، آ جاؤ ہمارا اختیار بھی دیکھو۔ میرے آقا نے ہاتھ پھیرا، گھر کے سارے برتن بھر گئے، ہمسایوں کو دودھ ملا۔ اب پتہ نہیں محبوب کون ہے، قیام کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ جب رات کو ام معبد کا گھر والا آتا ہے، ابو معبد آتا ہے، آ کے پوچھتا ہے خیر ہے؟ آج کٹیا لہلہا رہی ہے، خوشبوؤں سے معطر ہے، آج اس کی شکل بدلی ہوئی ہے، آج اس کٹیا میں نور ہی نور نظر آتا ہے، لگتا ہے نور والا آیا ہے، لگتا ہے نور والا آیا ہے۔ ذرا بتاؤ تو صحیح وہ کون تھے؟ کہتے وہ تو شہنشاہ حسینہ تھے، سید سروران تھے، سیاح لامکاں تھے، تتیمہ دوراں تھے، سرخیل زہرہ جمالاں تھے، پتہ نہیں کون تھے، اتنے حسین تھے۔ کہا نام پوچھا ہے؟ نہیں نام نہیں پوچھا، مبارک رکھ دیا، وہ برکت والے تھے، آئے ہیں تو نام مبارک رکھ دیا، برکت والے ہیں۔ اب وہ رات کو آتے بکریاں چرا کے اور کہتے ذرا سناؤ نا وہ کیسے تھے، وہ ماجبی کیسے تھے، وہ شہنشاہ حسین کیسے تھے، ذرا بتاؤ تو صحیح۔ اب وہ شروع ہو جاتی، وہ کہتی اب الناس اجملہ من بعید واحسنہ من قریب، بولو نا سبحان اللہ۔ کہا وہ ایسے تھے، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دور سے حسین نظر آتے ہیں، قریب جاؤ تو وہ حسین نہیں ہوتے۔ کہا خدا کی قسم دور سے میں نے جا کے دیکھا تب بھی حسین تھے، قریب سے جا کے دیکھا جب بھی حسین تھے۔ ان کے چہرے کی انوار و تجلیات اور ان کے چہرے کی ضیاء پاشیاں ان کے چہرے کا چرچا بتا رہی تھی، خدا کی قسم یہ سچا انسان ہے، سچا انسان۔ جو ہے ایک دفعہ محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ اچھا ویسے میرا مزاج نہیں تھا سبحان اللہ کہلانے کا، جب میں نے دیکھا سو رہے ہیں تو میں نے کہا چلو سبحان اللہ ہی کہلوا دو، چلو یہ در و دیوار گواہ ہو جائیں کہ آپ نے بھی اللہ کا ذکر کیا ہے۔ عزیزان محترم فرماتے دور سے دیکھا تب بھی حسین، قریب گئے جب بھی حسین، ادھر سے دیکھا مشرق سے تب بھی حسین، مغرب سے دیکھا جب بھی حسین۔ ارے انوار و تجلیات کی بارش برستی تھی، اور ایک دن وہ معبد اور اس کی اماں گئی نا بازار میں، مدینہ کے بازار میں، تو کیا دیکھتی ہیں حضرت صدیق اکبر کھڑے ہیں، تو بچہ کہنے لگا اماں وہ جو مبارک کے ساتھ تھے وہی کھڑے ہیں۔ اب دوڑ کے گئے سیدنا صدیق اکبر کے پاس، وہ مبارک کہاں ہے؟ اینا مبارک، مبارک کہاں ہے؟ فرماتے مبارک کون؟ نام تو انہوں نے خود رکھا ہوا تھا نا، نام تو خود رکھا ہوا تھا۔ میرے آقا نے حضرت صدیق اکبر نے مبارک کون؟ انہوں نے کہا وہ جو مہجبین آئے تھے، وہ شہنشاہ حسین آئے تھے، وہ حسن والضحیٰ لے کے آئے تھے، جو ہماری کٹیا کو سجا کے گئے تھے، وہ کون تھے؟ انہوں نے کہا وہی تو امام الانبیاء ہے، وہی تو سید الانبیاء ہے، وہی تو سید المرسلین ہے، وہی تو وجہ تخلیق کائنات ہے، وہی تو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ کہا لے چلو۔ جب گئے صدیق اکبر فرماتے مجھے یاد پڑتی ہے کہ وہ مسلمان ہوئے، اور پھر جب واپس آئے معبد کا ابا آیا، کہتے خیر ہے آج مبارک پھر آئے تھے، آج کٹیا پھر سجی ہوئی ہے۔ دیکھو دیکھو تصوف کی بات کرنے لگا ہوں، ذکر محبوب وصال محبوب است۔ پتہ نہیں کون کون میری بات کو سمجھا ہے۔ ذکر محبوب وصال محبوب است،
ہمارا تعارف کچھ نہیں، گر نام و نشان من پرسند بگو قاصد، آوارہ و مجنون رسوا سر بازار۔ حضرت امیر خسرو کہتے ہیں ہم کچھ بھی نہیں، گر نام و نشان من پرسند بگو قاصد، آوارہ و مجنون رسوا سر بازار۔ تو کوٹ دے گھوٹی فرمائے جے یار فرید قبول کرے، سرکار بھی تو سلطان بھی تو، نہ تا کہتر کام تر آہ کر ادنا لا شہدہ امکان بھی تو آپ اندازہ لگائیں جس گھر میں ذکر رسول کی محفل سجی ہو وہ گھر سج جاتا ہے، جب نبی آئے ہوں گے ان کی کٹیاں کیسے سجی ہوگی؟ نہیں سمجھ آئی؟ یہ سجنا سورنا یہ عمارت اور بلڈنگ کا ایسے نہیں ہے، وہ دنیا کو مزین کرنے والے نبی جس گھر میں جاتے تھے وہ گھر روشن ہو جاتا تھا۔ اب اس گھر میں ذکر رسول ہو یہ گھر روشن نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے بات بڑی دور کی ہے، آپ کو سمجھ ہی نہیں ہے میں نے کیا کہا۔ یہ ذکر رسول کی برکتوں سے یہ گھر سجا ہوا ہے اور یہ سجا ہی رہے گا، ہاں جی یہ سجا ہی رہے گا انشاءاللہ قیامت۔ عزیزان محترم، پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، معبد ابا کہتا ہے پھر آئے تھے، کہا آج نہیں آئے ہم گئے ہیں، انہوں نے ہمیں کپڑے بھی دیے ہیں، کھانے کی چیزیں بھی دی ہیں، بہت بڑے سخی ہیں۔ اور سخی تو اتنے ہیں کہ پوری کائنات ان کے چہرے کی زکوٰۃ ہے، اور سخی اتنے ہیں کہ پوری کائنات ان کے چہرے کی زکوٰۃ ہے۔ یہ سب کچھ ہمیں جو کچھ ملا ہے حسن مصطفیٰ کا صدقہ تو ہے نا۔ آپ کہیں جی کیسے حسن مصطفیٰ کا صدقہ ہے؟ میں ایک مثال دینے لگا ہوں، ناراض نہیں ہونا۔ جب بچہ پیدا ہوتے ہوئے آپ اس کے کان میں اذان دیتے سنت ہے فرض ہے؟ بولیے۔ لڑکا وہ ختنہ کرتے ہیں سنت ہے فرض ہے؟ ناخن کاٹتے ہیں، خط بنواتے ہیں، خوبصورت رہتے ہیں، ان میں تو کوئی چیز فرض نہیں ہے۔ کوئی کہے نہیں میں نبی کی سنتوں کو نہیں مانتا، 6 مہینے کے بعد پتہ ہی نہ چل سی بندے دا پتر ہے یا ریچھ دا پتر، نہیں سمجھ آتا۔ تو آج ہمارا جو ہم جو بڑے قیمتی کپڑے پہن کے حسین نظر آتے ہیں یہ نبی کے حسن کی خیرات ہے۔ آج ریچھ نہیں منتے، بندر نہیں منتے، ہاتھی نہیں منتے، یہ تمہارے اعمال کی وجہ سے نہیں آئی، یہ حضرت آمنہ کے لال کی وجہ سے۔ نہیں سمجھ آئی؟ میری بات کا تمسخر نہ اڑانا، میں تمہیں جھنجھوڑ رہا ہوں، خود کچھ نہ بننا مارے جاؤ گے، جو کچھ بھی ہے محمد عربی کا صدقہ ہے، یہ میرے آقا کے حسن کی خیرات ہے۔ عزیزان محترم، پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس بکری پہ ہاتھ پھیرا تھا وہ جو مریل تھی، کہا مری ہوئی تب تھی جب ید اللہ والے ہاتھ نہیں پھرے تھے۔ جب ہاتھ پھرے، آپ پڑھیں سیرت نگاروں کو تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ بکری میرے آقا کے پورے دور میں زندہ رہی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے دور میں زندہ رہی، حضرت فاروق اعظم کے دور میں زندہ رہی، پھر تاریخ خاموش ہے۔ ارے صرف اس سے دودھ حاصل نہیں کیا، اس کی عمر بھی ہاتھ پھیر کے بڑھا دی، یہ میرے آقا کا اتنا بڑا معجزہ ہے۔ عزیزان محترم، شیخ جعفر حنفی التذکرہ کے اندر ایک بات لکھتے ہیں، بات بڑی زور کی ہے، ذہن میں آ رہی ہے، اگر کہیں تو عرض کر دوں، اگر تھک گئے تو میں تو ویسے ہی۔ یقین فرمائیں شوگر اور کئی بیماریوں کے باوجود ابھی میں آیا ہوں نا، مجھ سے چلا نہیں جاتا تھا، جیسے میں نے سرکار کا ذکر شروع کیا لگتا ہے مجھے کچھ آیا ہی نہیں۔ ہر تقریر پہ ایسے ہوتا ہے، ہر تقریر پہ پہلے مجھ سے چلا ہی نہیں جاتا، بولا ہی نہیں جاتا، لیکن جب ذکر رسول شروع ہوتا ہے، زلف واللیل کی بات کرتے ہیں، نبی کے رخسار کی بات کرتے ہیں، اپنے سرکار کی بات کرتے ہیں، لگتا ایسا ہی ہے جیسے جمال جہاں ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم ان کو دیکھ کے ان کی تعریف کریں۔ عزیزان محترم، شیخ جعفر حنفی رحمت اللہ علیہ التذکرہ کے اندر لکھتے ہیں، ان کے علاقے مصر کے اندر نا عبد الواحد بن اسماعیل بہت بڑے بزرگ ہیں، محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں مصر میں گھر گھر میں نبی کا ذکر ہوتا تھا، میلاد ہوتا تھا، تو ایک یہودی عورت رہتی تھی۔ ایک دن اس یہودی عورت نے اپنے خاوند سے سوال کیا کہ یہ کیا ہو جاتا ہے 12 ربیع الاول پہ؟ اگر آپ سے کوئی پوچھے نا تمہیں 12 ربیع الاول میں کیا ہو جاتا ہے تو آپ کہیں ہمیں کیا ہو جاتا ہے؟ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ 12 ربیع الاول کو نبی تشریف لائے تھے، آتے ہی فرمایا
رب حبلی امتی، میرے نبی 12 ربیع الاول کو امت کو نہیں بولے، امت اپنے نبی کو ربیع الاول میں نہیں بولتی۔ کوئی پوچھے کہاں لکھا ہوا ہے، آپ کہیں ہمارے مقدر میں لکھا ہوا ہے۔ اچھا ہمارے مقدر میں ذکر رسول نہیں ہے؟ اچھا مجھے بتائیں، آپ قرآن پڑھتے ہیں نا، تو جب آپ پڑھتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جب آپ پڑھتے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، یہ میلاد نہیں تو کیا ہے؟ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا انا اعطیناک الکوثر، تو ہمارے مقدر میں آئے نا، نہیں سمجھ۔ اب وہ عورت پوچھتی ہے یہ کیا ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ پتہ لگا جاننے والے نہیں پوچھتے، پوچھتے وہی ہیں جو بے خبر ہے، باخبر نہیں پوچھا کرتے۔ اب وہ پوچھتی ہے کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ ربیع الاول میں ان کے نبی آئے تھے، دنیا میں تشریف لائے تھے، یہ عاشق، یہ پروانے، یہ دیوانے، یہ مستانے، یہ نبی کا میلاد مناتے ہیں۔ اب اس عورت نے بڑا خوبصورت سوال کیا، کہا اے میرے سرتاج یہ بتاؤ جس نبی کا یہ میلاد مناتے اس کو خبر بھی ہوتی ہے کہ نہیں؟ جس نبی کا یہ میلاد مناتے ہیں اس نبی کو خبر بھی ہوتی ہے کہ نہیں؟ وہ نبی ان کی خبر گیری کرتے بھی ہیں کہ نہیں؟ وہ نبی ان کے ذکر سے باخبر ہے کہ نہیں؟ اب یہ عورت یہودی ہے، کتاب کا نام التذکرہ ہے، لکھنے والا شیخ جعفر حنفی ہے، 9ویں صدی کا امام ہے۔ فرماتے ہیں عورت سوال کرتی ہے جس نبی کا یہ میلاد مناتے ہیں وہ نبی خبر بھی لیتا ہے، باخبر ہے، ان کے ذکر کو جانتا ہے، سنتا ہے؟ اس نے کہا مجھے یہ نہیں پتا، البتہ یہ پتا ہے جب سے پیدا ہوا ہوں یہ نبی کا جشن ضرور مناتے ہیں۔ وہ عورت رات کو سو جاتی ہے، جب سوتی ہے تو جس گھر میں میلاد ہوا جانے جانا اس گھر میں تشریف لاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق بھی ساتھ ہے، فاروق اعظم بھی ساتھ ہے، عثمان غنی بھی ساتھ ہے، مولا علی بھی ساتھ ہے۔ عورت سوال کرتی ہے اے ابوبکر صدیق کیا میں جانے جانا کو اگر سوال کروں میرے آقا جواب دیں گے؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں ہاں تم سوال کرو، سلام کرو، تمہیں جواب دیں گے۔ کہتی ہے میں نے کہا یا محمد، انہوں نے کہا لبیک لبیک۔ اب یہ شیخ جابر فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے اس کو لبیک کیوں کہا؟ فرمایا اس لیے لبیک کہا میرے آقا کا نگاہ علم دیکھنے والا تھا، یہ مجھے دیکھے اور پیار سے دیکھے، محبت سے دیکھے، پھر یہودی رہے۔ جواب اس لیے دیا ہے ہم تجھے مسلمان کرنے بھی آئے، تیری خبر بھی لینے کے لیے آئے، تیرے سوال کا جواب دینے کے لیے آئے ہیں، تجھے بتانے کے لیے آئے ہیں کہ جو نبی کا ذکر کرتا ہے فاذکرونی اذکرکم، اللہ کا قانون یہ ہے کہ جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ میرے آقا اللہ کی صفات کاملہ سے متصف ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں انا جلیس من ذکرنی، جو میرا ذکر کرتا ہے میں بھی ان کا ذکر کرتا ہوں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب میرے آقا نے فرمایا ہاں کیا پوچھتی ہو؟ حضور میں یہی سوال کرنا چاہ رہی تھی کہ جو یہ آپ کے دیوانے، یہ پروانے، یہ مستانے، یہ عاشق، یہ گھر بار چھوڑ کے کوئی کہاں دنیا میں دھکے کھاتا پھر رہا ہوگا، یہ ہر ایک کو چھوڑ کے آپ کے ذکر کے لیے آئے ہیں، آقا آپ ان کی خبر بھی لیتے ہیں کہ نہیں؟ میرے آقا نے فرمایا دیکھو جس جس گھر میں میلاد ہوتا ہے ہم آتے ہیں، نظر آئیں یا نہ آئیں آتے ہیں، کیونکہ جو ہمارا ذکر کرے یہ ہمارا ذکر کر کے خوش ہوتے ہیں، ہم ان کا ذکر کر کے خوش ہوتے ہیں۔ کہنے لگی حضور پھر کلمہ پڑھا دے؟ ہاں ہاں فرمایا پڑھ لو۔ کلمہ پڑھا، آنکھ کھلی، گھر والے کو کہنے لگی آج سے تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں، کیونکہ میں مسلمان ہو چکی ہوں، تو یہودی ہے، جانے جانا آئے ہیں، میری قسمت بنائی ہے، میری بگڑی بنائی ہے، مجھے کلمہ پڑھایا ہے۔ اس نے کہا تجھے کلمہ پڑھایا ہے تو میں بھی خواب میں دیکھ رہا تھا، میرے آقا کا فرمان ہے من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، بخاری میں حدیث ہے جس نے مجھے دیکھا اس کے لیے خوشخبری ہے، اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جاگتے ہوئے اپنے نبی کا دیدار نہیں کرے۔ فرمایا تو نے خواب میں دیکھا، محبوب آئے ہیں، میں نے خواب میں دیکھا، میرے آقا مجھے بھی نظر آ رہے ہیں، تجھے بھی نظر آ رہے ہیں، مجھے فرمانے لگے تیری گھر والی ابھی کلمہ پڑھے گی، پہلے آپ تو کلمہ پڑھ لے، میں نبی گھر بسانے کے لیے آتا ہوں، اجارنے کے لیے نہیں آتا۔ توجہ ہے آپ؟
واہ میں نے کہا شیخ جعفر اللہ تیری قبر پہ کروڑوں رحمتیں نصیب۔ عزیزان محترم، جس نبی کے لیے ہم میلاد مناتے ہیں نبی کو خبر ہے جو میں نے بات کی یہ نبی کا جشن ہے، ذرا مشن پر بھی دو باتیں کر لیں۔ تھکے بیٹھے تو بات کیا کریں، کرو تازہ بیٹھے ہو نا۔ عزیزان محترم، یہ جو کچھ ذکر ہوا یہ نبی کا جشن ہے۔ اب نبی کا مشن کیا ہے؟ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، استطاعت ہو جائے حج کرو، سود کا کاروبار نہ کرو، شراب نہ بیچو، شراب نہ پیو، حدود کو جو اللہ کی حدود ہیں ان کو نہ توڑو، حدود و قیود کا خیال رکھو۔ اب بولو تو صحیح ہے۔ تو آپ کو تو یوں جو خطیب ٹکر دیں تسا میلاد منائے گنو جنت دی ٹکٹ ہے، میں ٹکٹ نہیں ملتی۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ آسا کڑے پیسے گندے ہیں تمہارے کو، اللہ واسطے تو والگال سچی کرے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اکثر یہ خطیب اور یہ جو آ جاتے ہیں نا دونوں ہاتھ کھڑے کریں، جو عاشق ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے، اور میں کہ مولوی صاحبہ تو 40,000 گھن کے مرے آیا کھڑے تو مفت آئے بیٹھے، یہ عاشق نہیں تو تو عاشق ہے جو ساری رات گھر بار چھوڑ کر یہاں بیٹھے تو عشق کے تانے دیتا ہے، تو اپنے اکاؤنٹ میں پہلے پیسے لیتا ہے پھر کہتا ہے جناب میں بڑا عاشق رسول ہوں۔ تیرے عشق کی ضرورت نہیں، عاشق یہ ہے جو سب کو چھوڑ کے اپنے نبی کے لیے بیٹھا ہے۔ توجہ ہے؟ ہاں، آپ لوگ بھی عجیب ہیں، ساری رات لگے رہتے ہیں اور صبح نماز نہیں پڑھتے، اور وہ جی آپ نے میلاد منائی جنت میں۔ میلاد مستحب ہے، منائے تو خوش ہوتے ہیں آقا، نہ منائے تو ناراض نہیں ہوتے، مگر نماز نہ پڑھیں تو ناراض ہوتے۔ روزہ نہ رکھیں، زکوٰۃ نہ دیں، صاحب استطاعت ہو حج نہ کریں۔ میرے آقا نے فرمایا جو صاحب استطاعت ہو، پیسہ ہو، اور اگر پھر بھی حج نہ کرے، کوئی یہودی ہو کہ مرے یا نصرانی، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ ہماری بات سنو گے تو پھر جشن بھی سنائیں گے، پھر مشن بھی کروائیں گے۔ ہاں، یہ صوفیات کی لائن ہے۔ ہاں جی، یہ کوئی عام وہ مولویوں کے جلسے نہیں ہے جہاں 10 لاکھ علماء اکٹھے ہوئے اور اندرا گاندھی کو صدارت کے لیے بلایا، ایک بندے کی ایک آنکھ ہو تو ڈبل ہو تو کتنی بنتی ہے؟ 20 لاکھ۔ تو 20 لاکھ آنکھ دیکھنے والی اندرا گاندھی کو مسلمان نہ کر سکی۔ میں تو اس پیر کا مرید ہوں جس کو خواجہ معین الدین کہتے ہیں، جس نے 90 لاکھ کو ایک نظر سے کلمہ پڑھا دیا۔ 90 لاکھ کو ایک نظر سے کلمہ پڑھا دیا۔ ہاں جی عزیزان محترم، جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جلوہ گر ہیں، قریب بیٹھی ہوئی ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اے عائشہ مانگو، کیا مانگتی ہو؟ آج کوئی سوال کرو۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سوال بڑا گہرا کیا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے ابا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لوں۔ اگر جانا پوچھ بھی لے تو مجھے پتا ہو جب گئی نا صدیقہ کائنات صدیق اکبر کے گھر گئیں اور عرض کی ابا جان ایسے آج جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یقین فرمائیں اگر ادب دیکھنا ہے تو عقیدہ اہل سنت میں دیکھنا ہے۔ ہمارے ایک عالم سے کسی نے سوال کیا، یہ بتائیں حضرت حضرت عائشہ صدیقہ کا مقام افضل ہے یا حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام افضل ہے؟ اب اس عالم عاشق تھا نا، یہ جواب عاشق ہی دے سکتا ہے کوئی۔ ہاں، یہ بعض اوقات امام شرانی کہتے ہیں مجھے آقا کی زیارت، میں نے کہا حضور اگر کوئی عالم پٹڑی سے اتر جائے تو کہاں جائے؟ فرمایا اولیاء کے دامن میں پناہ لے۔ میں نے کہا اگر عالم ولی پٹڑی سے اتر جائے؟ فرمایا وہ نہیں اترتا کیونکہ وہ ہمارے دامن پناہ میں جگہ لیے ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہمارے دامن پناہ بے کس میں جگہ لیا ہوتا ہے، وہ نہیں پڑھتا۔ میں کیا کہہ رہا تھا؟ کوئی سوال کر رہا تھا جی؟ شابش صدیقہ کائنات کا بعد نہیں، میں پہلے پوچھ رہا ہوں کہ ان میں افضل کون ہے؟ حاضر دماغ تھی کہ بیٹھے کر۔ اب ہمارے عاشق اس عالم نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹی ہیں رسول اللہ کی،
اور حضرت عائشہ بیٹیاں صدیق اکبر کی، غیر نبی کی بیٹی سے نبی کی بیٹی افضل ہوتی ہے، اور حضرت فاطمہ الزہرا زوجہ ہیں حضرت علی کی، اور حضرت عائشہ زوجہ ہیں نبی کی، تو نبی کی بیوی غیر نبی سے افضل ہوتی ہے۔ جاؤ خود جا کے سوچو۔ عزیزان محترم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتی ہیں تو حضرت صدیق اکبر نے ارشاد فرمایا، اے ام المومنین، اے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب میرے آقا پوچھے نا تو یہ سوال کرنا، حضور جب آپ معراج پہ گئے تھے بڑی راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھی، کوئی ایک بات تو راز کی بتا دیں۔ اب یہ فواد الفوائد کتاب نظام الدین اولیاء محبوب الہ رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات ہیں، اس کے اندر یہ حدیث پاک نقل ہے۔ لوگ اس کو بیان کرتے مگر حوالہ نہیں دیتے، کیونکہ ان کا حوالہ اللہ کے حوالے ہے، میں بغیر حوالے کے بات کرتا نہیں۔ عزیزان محترم، کہ اتنی باتیں میں تو حضور وہ کوئی ایک راز کی بات بتا دیں۔ وہ وقت آیا، دریائے رحمت جوش میں آیا، محبوب نے پھر پوچھا، اے صدیقہ کائنات، اے حمیرہ، آپ کا گھر میں سرکار نے نام حضرت عائشہ پاک کو حمیرہ رکھا ہوا تھا، اب بتاؤ کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ حضور جب آپ معراج پہ گئے تھے راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھی، ایک بات تو بتا دیں۔ آپ مسکرائے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں مسکرانے کی وجوہات دو ہیں، اس لیے مسکرائے کہ عائشہ سوال تیرا نہیں، واقعی سوال صدیق اکبر کا ہے، آخر وہ رازدار نبوت جو ٹھہرے ہیں۔ اور پھر مسکرائے، جب راز ہے تو بتا دیا تو راز کیسا رہے گا؟ تو فرمانے لگے، اے عائشہ جب میں اللہ کے بارگاہ میں گیا معراج کی رات تو اللہ نے فرمایا، اے میرے محبوب جو کسی کی دل آزاری نہیں کرے گا وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے۔ اور جب واپس آتے ہیں حضرت عائشہ پاک حضرت سیدنا صدیق اکبر کو بتاتی ہیں کہ میرے آقا نے یہ فرمایا ہے، آپ رونے لگ جاتے ہیں۔ جب روتے ہیں تو حضرت صدیق کائنات نے پوچھا، ابا جی روتے کیوں ہیں؟ فرمایا اللہ نے فرمایا جو کسی کی دل آزاری نہ کرے وہ جنتی ہے، اور جو کرے وہ جہنمی ہے۔ میں رو رہا ہوں کہیں ہم نے کسی کی دل آزاری نہ کر لی ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو دل آزاری کرنے والا جہنمی ہوتا ہے، جنتی نہیں ہوتا۔ آج یہ سبق لے کے جائیں، جب تک جئیں گے کسی کی دل آزاری، ابا جی کی دل آزاری، اماں جی کی دل آزاری، بہن بھائیوں کی دل آزاری، اپنے اساتذہ کی دل آزاری، اپنے مشائخ کی دل آزاری نہیں کریں گے تو تبھی جنت کے دروازے کھلیں گے نا۔ عزیزان محترم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس لگی ہوئی ہے، میرے آقا نے فرمایا ابھی جو شخص آئے گا اندر داخل ہوگا وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے۔ ایک صحابی آتے ہیں، بعض کتابوں میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے، روض الریاحین کے اندر امام یافی نے نام لکھا، باقی کتابوں میں نام نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جنتی، دوسرے دن پھر فرمایا جنتی ہے جو آ رہا ہے، تیسرے دن پھر فرمایا جنتی، آتے وہی ایک ہی رہے ہیں 3 دن۔ ایک صحابی اٹھا، وہ گیا، اس نے کہا حضور میں 3 دن آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں، کچھ دیکھنا چاہتا ہوں، میں دیکھتا ہوں آپ نماز کون سی کوئی زیادہ پڑھتے ہیں، کوئی قرآن زیادہ پڑھتے ہیں، کوئی تلاوت زیادہ کرتے ہیں، کون سا ایسا عمل ہے؟ 3 دن رہے، 3 دن کے بعد خیال کرنے لگے کوئی ایسا عمل نہیں جو مجھ سے جدا ہو، اور کہنے لگے حضور نے 3 دن فرمایا یہ جنتی ہے، تو کہتے جانا کے بعد چلتے ہیں، پوچھتے یا رسول اللہ آپ نے جو 3 دن فرمایا یہ جنتی ہے تو بتائیں کیا عمل ہے؟ سرکار نے فرمایا یہ وہ شخص ہے جس نے زندگی میں کبھی کسی سے حسد نہیں کیا، اور جو کسی سے حسد نہ کرے وہ چلتا پھرتا جنتی ہے۔ اور حسد کی کیا تعریف ہے؟ اللہ کی تقسیم پر ناراض ہونا، اللہ کی تقسیم پر ناراض ہونا، اور جو کسی کی عزت شان و شوکت عظمت دیکھ کے جل جائے گویا وہ اللہ کی تقسیم پر ناراض ہے، وہ مقابلہ تو رب کے ساتھ کر رہا ہے۔ ہم تو عاجز ہیں، مسکین ہیں، ہم اللہ جس کو عزت ہے ہم اس کی عزت ضرور کرتے ہیں، ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں۔ یہی تو تصوف ہے، یہی تو تصوف ہے۔ عزیزان محترم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت والے دن لوگ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فیض ہوں گے، اس لیے جنت میں جائیں گے۔ اور ترمذی شریف کی حدیث ہے قیامت والے دن سب سے زیادہ قریب میرے وہ ہوگا جس کا اخلاق سب سے اچھا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت
آپ کا جشن، آپ کا مشن، آپ کی تعلیمات، آپ کی اطاعت، آپ کی تابعداری میں مرنے اور جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔